کہ ہم نے پچھلے کئی سالوں سے بہت سفر کیا روڈز کی شکل میں. ہماری روڈ کنیکٹیوٹی خاص کر نہیں ہوئی تھی، وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. انکمپلیٹ روڈز تھے، میگڈمائزیشن نہیں ہوا تھا. لاسٹ ایئر جو ہماری سرکار جب آ گئی تو مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بہت ساری جگہوں پہ جو پچھلے دنوں سے کافی روڈ تھے مشکل شکل میں، لوگ چل نہیں سکتے تھے، ان میں انہوں نے میگڈمائزیشن کروایا. لیکن اس میں کچھ ایسے روڈز ہیں جن کی طرف سے انہوں نے لاسٹ ٹائم پہ جیسے کہ سپٹمبر اکتوبر میں کوشش کی کہ وہ وہاں پہ میگڈمائزیشن بلیک ٹاپنگ کریں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان پہ دوسرے دن، جیسے مبارک صاحب نے آنریبل ممبر نے بھی پچھلے دنوں کہا، دوسرے تیسرے دن ہی وہ وہاں سے غائب ہی، سمجھیے غائب ہی ہو گئے تھے. بڑے بڑے گڈھے بنے تھے اور وہ سارا جو انہوں نے میگڈم وہاں پہ ڈالا تھا وہ خراب ہو گیا تھا. پھر جب ان کے خلاف انہوں نے بہت سارے لوگوں نے خود ہی شکایت کی، اس پہ انجینئر صاحبان نے کہا کہ چونکہ لاسٹ پہ یہ سینکشن ہوا ہے، انہوں نے ایمرجنسی میں ہم نے یہ ڈالنا پڑا سپٹمبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں. تو اس لیے میں گزارش کرتی ہوں کہ اس سال ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک تو سرکار کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور سرکار کی اس طرح سے بدنامی ہوتی ہے کہ اگر ابھی ان روڈز پہ میگڈم پڑا ہے تو ابھی کیسے یہ ختم ہو گیا. اس کو بچانے کے لیے اس میں کم از کم جون سے یا مئی سے یہ سٹارٹ اگر کریں گے، سپٹمبر تک ٹھیک موقع رہتا ہے. اس کے بعد سارا یہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. ہمارے 2 پروجیکٹس تھے جو خاص کر شہر سری نگر کو لاتے تھے وہاں 90 فیٹ تک لال چوک سے. اس میں ایک KZP روڈ تھا اور سرکولر روڈ تھا. ان پہ لانگ بیک جب ہماری سرکار تھی، NC گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے یہ دونوں پروجیکٹس اپروو کیے تھے اور فنڈنگ بھی ہوئی تھی. بہت سارا جو KZP روڈ اور سرکولر روڈ میں بہت شاندار کام ہوا ان دنوں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پچھلے 7-8 سالوں میں یہ سارا کچھ جو پروجیکٹ تھے، دونوں پروجیکٹس یہ ٹھپ پڑ گئے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ لاسٹ ایئر بھی کچھ خاص کام نہیں ہوا ہے. ابھی ہماری سرکار سنبھل ہی رہی ہے، مجھے لگتا ہے ابھی بھی سنبھل ہی رہی ہے، کوشش کر رہی ہے. مجھے ان سے گزارش کرنی ہے کہ جو KZP روڈ کے کچھ وہاں پہ کچھ سٹرکچرز ہیں اور سرکولر روڈ کے، جو میری کانسٹیٹوئنسی میں بربرشاہ برج تھا اور وہاں کا بربرشاہ کا روڈ تھا، اس میں کچھ سٹرکچرز اٹھوانے تھے. وہ جب ہماری سرکار تھی تب وہ پروجیکٹ اپروو ہوا تھا، بلکہ اس وقت اس میں پیسے بھی فنڈز بھی پرووائڈ ہوئے تھے. وہ پیسے کہاں ہیں، وہ فنڈز کہاں ہیں، ابھی تک معلوم نہیں ہوا ہے، نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد جو حبہ قدر سے فتح قدر تک ویا چنکرال محلہ وہ روڈ بننا تھا، وہ شیر کشمیر کے زمانے سے تھا. لیکن اس کے بعد اس پر کام شروع ہوا جب ڈاکٹر فاروق صاحب کی سرکار آئی، اور پھر عمر صاحب نے کافی اس پہ کام کروایا ہے. لیکن ابھی بھی وہ روڈ ایسے ہی پڑا ہے. کوئی مکان، مجھے لگتا ہے کوئی سٹرکچر وہاں سے اٹھا ہے، باقی ویسے کے ویسے ہی ہے. اب تعجب کی بات یہ ہے، میں ان کی دانش میں آپ کی وساطت سے ایک بات لانا چاہتی ہوں. جب تک آفیسر، جب تک انجینئر صاحبان آفیسر جب تک ایفیشینٹ نہ ہو، جب تک وہ کیپیبل نہیں ہو، اگر یہ کتنے ہی فنڈز ڈالیں، کتنے ہی یہاں سے پروجیکٹس بنیں گے، ان کے لیے فنڈز بھی پرووائڈ ہو، اگر وہ نہیں چاہتے ہیں، اگر وہ ایفیشینٹ نہیں ہو تو کام نہیں ہوگا. پیسے واپس کے واپس اگلے سال ہم یہی سنیں گے کہ یہ سارا کچھ ضائع ہو گیا، پیسہ نہیں یوٹیلائز ہو گیا اور پیسہ سرکار کو واپس چلا گیا. اس کے لیے آنریبل منسٹر سے میں استدعا کرتی ہوں کہ آفیسرز کو سوچ سمجھ کر، خاص کر جو انجینئرنگ محکمہ ہے وہاں پہ ان جو کیپیبل آفیسرز ہو ان کو وہاں پہ لگایا کرے. مجھے پچھلے دنوں ایک انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں یہ روڈ ہی نہیں ہے، یہ پروجیکٹ ہی نہیں ہوا تھا، کبھی یہ سرکولر روڈ تھا ہی نہیں. اتنا رسپانسبل انجینئر ہے، آفیسر ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے اس کے محکمے میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کہاں پر کون سا پروجیکٹ لانگ بیک 10 سال پہلے، 15 سال پہلے اپروو ہوا ہے. آپ کو ان کی طرف خاص، اس بات کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، ورنہ آپ پیسے یہاں سے گرانٹس آپ
دیں گے. عمر صاحب آنریبل چیف منسٹر صاحب بھی بہت یہاں پر کہیں گے ہم نے اتنے پیسے دیے, مگر جب وہاں پہ یوٹیلائزیشن نہیں ہو, جب امپلیمنٹیشن نہیں ہو, وہ سارا کچھ ضائع ہو جائے گا. میری گزارش ہے وہاں پر بربرشاہ برج ہے جو پینڈنگ مسئلہ ہے, اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سے ٹریفک رولز میں فرق آ گئی. انہوں نے لال چوک سے بربرشاہ برج کی طرف سے وہ ڈائیورژن دیا سوگرا تک 90 فیٹ تک, مگر بربرشاہ برج کیا ہے وہ ہے مجھے لگتا ہے 20 فٹ اور 11 فٹ. آپ مجھے وائڈن ہو گئے زیادہ سے زیادہ 12 فٹ. آپ مجھے بتا دیجئے لال چوک کا سارا جو بوجھ ہے جو ٹریفک ہے وہ سورا تک جاتا ہے اسی برج سے. جو وہاں کے لوگ ہیں وہ پریشان ہو گئے. بچوں کو 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے پہلے ہی نکلنا پڑتا ہے اسکول کے لیے, کالج کے لیے, ایس پی کالج کے لیے, کوٹھی باغ کے لیے, کیونکہ وہاں پر ٹریفک کا بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے. اس لیے اس کو بنوانے کی ضرورت ہے. فنڈس تو آلریڈی فنڈس آر دیئر, جو کہ بہت پہلے 12 سال پہلے مجھے لگتا ہے 15 سال پہلے عمر صاحب نے وہاں پہ اپروو کیے تھے. وہ وہاں پر ہے, وہ دیکھ لیجئے وہ کہاں پر ہے. اور جو ہمارا روڈ وائڈننگ ہے حبہ قدر, اس کے لیے ہمارے تقریباً 38 کروڑ اور پینڈنگ دیر ود کلیکٹر. پچھلے کچھ سالوں سے سارا کچھ ایسے ہی ٹھپ پڑا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا یہ کب اور کہاں پر پیسے پھنسے ہوئے ہیں. میں نے ایک سوال کیا تھا لاسٹ اسمبلی میں, اس کا جواب آیا تھا ہمارے پاس ابھی اس وقت 21 کروڑ ہے. کلکٹر صاحب نے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں پر ہے, اور وہ دیکھ لیجئے تاکہ جو ہماری پینڈنگ پرابلمز ہے, جو سٹرکچرز ہے, وہ اس طرح سے اٹھیں گے, آپ کو پیسے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, مگر وہ ضروری ہے. آپ دیکھ لیجئے کلکٹر صاحب نے کہاں رکھے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے آپ وہاں اتھارٹیز کے ساتھ بات کریں, کیونکہ آپ بھی آئی ایم ویری سوری ٹو سے آپ بھی نئے بنے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کہاں پر کون روڈ تھا, کہاں پر کون سی کانسٹیٹوئنسی میں جو روڈ وائڈننگ ضروری ہے, باٹل نیک ضروری ہے. عیدگاہ سے باٹل نیکس کی کمزوریاں ہے, ویسے کہ ویسے ایک مکان اٹھایا ہے دوسرا کھڑا ہے, اس کا ایک وال ہی نہیں ہے. انہوں نے ووڈن یہ جو لاگس رکھے ہیں اپنے مکان کو بچانے کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ ارے یہ مکان تو اٹھاؤ, ابھی کوئی پروگرام ہی نہیں ہے, اس لیے ان کو اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے. کنیا کدل ہے, کرپھلی محلہ ہے جو میری کانسٹیٹوئنسی سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں سے بھی کافی باٹل نیکس ہے, اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. حبہ قدل کا پرانا اولڈ برج جو بہت پرانا ہے, 150 سال پہلے کا برج ہے, اس میں بدقسمتی کی وجہ سے, آپ کو پتہ ہے حبہ قدل کیسا ایریا ہے, ڈاؤن ٹاؤن ہے, اسمال لینز ہے, نیرو لینز ہے, ڈرینز ہے. وہاں سے اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم ایک سمارٹ برج بنائیں گے, لوگ آئیں گے اور وہ ٹورزم کا ایک اٹریکشن بنیں گے. جائیں گے کہاں, ٹورسٹ کہاں جائیں گے, وہاں پر روڈ ہی نہیں ہے, وہاں پر آٹو نہیں گزر سکتا ہے, روڈ وائڈننگ نہیں کی ہے, وہاں پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کوئی وہاں سے کوئی ٹورسٹ آئے گا وہ اس برج پہ بیٹھے گا. مانا کہ زیرو برج انہوں نے بنایا, وہ اس کی تھوڑی سی یوٹیلائزیشن ہے, وہ بھی باہر کے لوگوں کے لیے, یہاں کے ہی لڑکے وڑکے یا ایسے جسٹ ہیو سم فن وہاں پہ آئس کریم کھانے جاتے ہیں. لیکن حبہ قدل برج کو کیا ہوا, وہاں پہ سارے جو ڈرگ ایڈکٹرس ہیں انہوں نے وہاں پہ ڈیرا جمایا, اور وہ خستہ ہو گیا. لوگ چلتے بھی نہیں ہیں وہاں سے, کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے. وہ ڈرگ ایڈکٹرس کسی کو بھی چھوٹی سی وہ پوڑی ہاتھ میں دیتے ہیں, کہتے ہیں دوسرے دن شام کو پھر سے آنا. اس لیے وہاں سے جو ڈرگ ایڈکٹرس ہیں, جو شراب نوشی ہے, وہ زیادہ بڑھ گئی ہے. کئی بار انہوں نے, یہ سرکار بنی ہے لوگوں سے, لوگوں نے کئی بار احتجاج کیا ہے کہ ہمیں یہ اپنی شکل میں دے دیجئے یہ برج, اور ہم اس میں چلنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی تک R&B ڈپارٹمنٹ نے کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ آفیسر چاہتے ہیں کہ یہ نہ بننا چاہیے. اس لیے اب میں 1-2 پوائنٹس ہے اس میں, جو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے. سر مجھے گزارش ہے کہ جیسے کہ انڈسٹری ایک اہم محکمہ ہے, اگر ہمارا جو نوجوان ہے, ہمارا جو یوتھ ہے, وہ چاہتے ہیں نئی سکیمز میں وہ اس میں کام کریں, لیکن کچھ وہاں پر پرابلم مشکلات ایسے آتی ہیں
جب وہ جاتے ہیں نئی اسکیم کوئی اپنانے کے لیے یا اس میں اپلائی کرتے ہیں، پہلے اگر لینڈ ان کو دینا ہو ڈپارٹمنٹ کو، لینڈ میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، ڈپارٹمنٹ کلرک سے آفیسرز تک 2-3 سال لگ جاتے ہیں۔ اس میں ایک کچھ آسان سا طریقہ بنانا چاہیے تاکہ اگر کوئی چھوٹا بزنس یا اسمال اسکیل انڈسٹری میں کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہو تو اس کا کام بہت جلد ہو سکے۔ ایک اور بات، جو ہمارے ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جو وہاں پہ نمدے ہوا کرتے تھے، گبے ہوا کرتے تھے اور میٹس جس کو ہم واگو کہتے ہیں، ہمارا جو کلچر وہ کیسے زندہ رہے گا جب تک ہم ان کو انکریج نہیں کریں گے۔ ان کو انکریج کرنے کے لیے آسان شرح پر اور آسان طریقے پر لون آپ کو دینی چاہیے۔ اگر آپ پہلے ہی ان کو کہیں گے 20%، 15%، وہ کہاں سے لون لیں گے اور کہاں سے اس کو چکائیں گے اور کہاں پر کریں گے؟ اور کچھ لوگوں نے لون بھی لیا ہے، میں استدعا کرتی ہوں ان کے پاس اس وقت کوئی سخت نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے چکانے کی، اور ہمارا یہ جو نمدے والے، جو گبے والے، جو ہمارا مانا جاتا تھا ہینڈی کرافٹس میں بہت بڑا خوبصورت ہوا کرتا تھا، ان دنوں حمام جو لوگ نہیں بناتے تھے وہ یہی نمدے لگاتے تھے، وہ برابر اس کا کام دیتے تھے، لیکن افسوس ہے اب وہ بند ہو گیا۔ کیونکہ گورنمنٹ نے وقتاً فوقتاً ان کو انکریج نہیں کیا ہے۔ شہر سری نگر کے لوگ اس بزنس سے وابستہ ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں ان میں آپ دیکھیں تاکہ ہمارا یوتھ ایڈجسٹ ہو جائے، اور جو بڑے بڑے کارخانے ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے 5 سال پہلے وہ برک اینڈ ٹائی والوں کو وہاں پہ لڑکوں کو، نوجوانوں کو لینڈ دیا گیا ہے بزنس کرنے کے لیے، تو انہوں نے لینڈ بھی لیا، پیسے بھی دیے، لیز بھی ہو گیا، سارا رجسٹریشن بھی ہو گئی۔ کیا وجہ ہے کہ 3.5-4 سال ہو گئے ان کا پیسہ بند ہے اور ان کو پوزیشن نہیں دی جاتی ہے، اور وہ بزنس سے تقریباً 100 وہ ایسے نوجوان ہیں جو اس سے منسوب ہے۔ اگر ان کو وہ لینڈ ملے جو انہوں نے لانگ بیک لیا ہے 4 سال پہلے، ابھی ڈپارٹمنٹ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیوں نہیں دے رہے، ڈپارٹمنٹ خود نہیں جانتا ہے، ان کو خود پتہ نہیں ہم کیوں نہیں دے رہے۔ اس کے لیے ان کو دیکھنا چاہے برک اینڈ ٹائی کی جو پرابلم ہے وہ حل کرنی چاہیے۔ تھینک یو میڈم۔